معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راکھ۔ صاحب کمال نے اپنے آپ کو خاصے تردد کے بعد ڈولنے اور گرنے سے بچایا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک اور واؤ سے اس نے سمت کا تعین کیا۔ شاید ٹب میں کوئی چیز تھی جس کے جسم کا کوئی حصہ مسلسل حرکت میں تھا، اور یہ واؤ وہیں سے آئی تھی۔ آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی اور بجلی کا سوئچ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی آن کر دی، جس کی پہلی چبھن اس کی آنکھوں میں گئی، اور اس نے ناک چڑھا کر ادھر دیکھا جدھر نیلے ٹب میں ایک مخدوش نسل کا کتورا نہایت اہتمام سے دم ہلا رہا تھا، اور تیز روشنی نے اس کی مہین آنکھوں کو بھی لمحہ بھر کے لیے چندیا دیا تھا۔ اے ڈیم پپی، صاحب کمال زیر لب بڑبڑایا، یہ زاہد کالیا ان دنوں کیسی پارٹیاں تھرو کر رہا ہے۔ کتورے نے، جو بہت دیر سے کموڈ پر جھومتے جینٹل مین کو دیکھ رہا تھا اور کموڈ میں گرتی ہوئی بوندوں کی ٹپ ٹپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایک اور واؤ کر کے اپنی مکمل طمانینت کا اظہار کیا۔ اسی لمحے باہر سے زاہد کالیے کی آواز اندر آئی۔ آر یو آل رائٹ سر؟ صاحب کمال نے جواب میں غسل خانے کا دروازہ کھول دیا۔ آف کورس آئی ایم آل رائٹ، بٹن اپ سر، کالیے نے نظریں جھکا کر درخواست کی۔ اوہ، صاحب کمال نے قدرے خجالت سے اپنے آپ کو بٹن اپ کیا، اور پھر ذرا سیدھا ہو کر غصے سے کہا، از ہی انوائٹڈ؟ کون سر؟ زاہد کالیا سلک کے سنہری ڈلکے مارتے سوٹ اور میچنگ ٹائی کے ساتھ صاحب کمال کے سامنے تقریباً جھک گیا۔ ہی، اس نے صرف اپنی گھنی آئی برو چڑھا کر ادھر اشارہ کیا۔ کالیے نے غسل خانے کے اندر جھانکا اور اس کے چہرے پر ماؤں جیسی شفقت کی گہری رنگت ہونے لگی۔ سر، یہ پینیا برادر عزیز ہے، میرا بھائی ہے۔ انڈیڈ، صاحب کمال نے اپنے آپ کو مزید کمپوز کیا اور مسکرانے لگا۔ زاہد، یو آر دی لمٹس۔ پارٹی شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ سر، کشتیاں ابھی ٹچ نکال رہی ہیں اور ذرا پینیا سر میں آ رہی ہے۔ اور سر، آپ غسل خانے میں ڈرائی تو نہیں رہے؟ ادھر کھڑکی کی چوکھٹ پر بھی میں نے بلیک لیبل کی ایک بوتل اور گلاس رکھوا دیے تھے۔ ریلی؟ سر، کالیا فوراً باتھ روم میں گیا اور باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وسکی کی ایک ناک تک بھری بوتل تھی اور دوسرے میں ایک گلاس۔ سنگل یا ڈبل سر؟ یو آر دی لمٹس کالیا۔ وہ بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ سنگل پلیز۔ صاحب کمال کے رخصت ہونے پر کالیا، جو ابھی تک جان بوجھ کر ڈرائے تھا کہ یہ پارٹی اس کے گھر میں تھی اور اسے انتظام کرنے تھے، اور یہ پارٹی ڈاکٹر ارشد کی تاخیر شدہ شادی کی خوشی میں تھی، غسل خانے کے اندر گیا اور اس نے برادر عزیز کی ایک فوری واؤ کے جواب میں اسے اٹھایا اور اس کے گیلے کتا ہونٹوں پر ایک زبردست بھرا بوسہ دیا، اور نہایت الفت سے کہنے لگا، یو آر دی چیف گیسٹ برادر عزیز۔ مہمان مختلف کمروں میں تھے، اپنی عادتوں، خصلتوں اور رتبوں کے مطابق۔ لانگ ٹائم نو سی۔ صاحب کمال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پورے گروپ نے، جو آہستہ آہستہ صوفوں سے اٹھ کر اب چینی سلک کے پھولدار قالین پر برا جمع تھا، ایک مؤدب ریگولیشن کے مطابق نعرہ لگایا۔ قالین کے ابھرے ہوئے پھول پتے مختلف زاویوں سے الگ الگ رنگ کے دکھائی دیتے تھے۔ صرف ریٹائرڈ جنرل بشیر کے گلاس میں ایکوا پیور تھا، اس پر کچھ شکوک تھے۔ ابھی تک بات اوپر تک نہیں گئی تھی، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، اور بات اوپر تک گئی بھی تو کہاں تک جائے گی؟ البتہ نسبتاً کم عمر جنرل سلامت ایک پڑھاکو طالب علم کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا اور تمام باتیں کان لگا کر غور سے سن رہا تھا۔ اس گروپ میں بیشتر ریٹائرڈ آرمی تھے،
چند سیاست دان تھے اور کچھ جونیئر بیوروکریٹس، اور ایک کتورا تھا جو کالیے کے ساتھ ہی غسل خانے سے باہر آ گیا تھا اور قدرے پریشان حالت میں اس کمرے میں آ گیا تھا جہاں کچھ لوگ ایک چینی قالین پر براجما بڑے اطمینان سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں اس نے اپنا آپ ظاہر کرنا مناسب نہ جانا اور ایک اطالوی میز کے سنہری گل بوٹوں تلے روح پوش ہو کر حسب توفیق دم ہلانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ریٹائرڈ جنرل بشیر ایک ایماندار تیکن کے ساتھ گویا تھا، کیونکہ جو لوگ خوابوں کی بنیاد پر حاصل کیے جاتے ہیں ان میں اللہ کی جانب سے ایک خاص لچک، ایک کشن سا ہوتا ہے جو تاریخ کے ناروا گھونسلے برداشت کیے جاتا ہے۔ جیسے سرکنڈوں پر سے ابتلا کے پانی گزر جاتے ہیں اور پھر سے بلند ہو جاتے ہیں اور صحیح سالم رہتے ہیں۔ پاکستان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ موازنہ مت کریں، یہ خوابوں کی بنیاد پر حاصل کی گئی سلطنت ہے سر۔ سلامت نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی عاجزی سے، بالکل ایک چندہ مانگنے والے کی عاجزی سے بولا۔ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا خواب سوویت یونین تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ لا مذہب تھے، ان میں یقین کی روشنی نہیں تھی۔ ایک پیغمبر اور ایک مارکسسٹ کے پیغام میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن سر، سلامت نے صرف ایک کلاس روم میں بیٹھے طالب علم کی طرح ہاتھ کھڑا نہیں کیا، لیکن اسی انکساری سے پھر بولا، میں سینٹ ہرسٹ میں رہا ہوں سر، اور ویسٹ پوائنٹ میں بھی کورسز اٹینڈ کیے ہیں۔ وہ لوگ ویسٹ اور امریکہ کے، ان میں زیادہ تر لا مذہب ہیں اور بہت زیادہ بنیاد پرست ہوں تو صرف سنڈے کے سنڈے چرچ اٹینڈ کرتے ہیں سر، لیکن وہ گاڈ فیئرنگ تو ہیں۔ بیشتر نے خشمگی نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا جو تمام تر روایات کی خلاف ورزی کر رہا تھا، یعنی سوال پوچھ رہا تھا اور سینئرز پر اعتراض کر رہا تھا۔ سلامت چپ کی عافیت میں چلا گیا، کیونکہ بشیر GHQ میں اب بھی ایک سے رکھتا تھا۔ میری بات سنو ینگ مین۔ بشیر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سلامت کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم نے جنگیں لڑی ہیں ینگ مین، 1965 اور 1971 اور سیاچن۔ تمہیں کیا پتا ہو کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ جنگ کے بغیر تمہارے عہدے تک پہنچ جانا۔ میں تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں کر رہا، لیکن جنگ ہوتی ہے ینگ مین۔ انڈیڈ سر۔ سلامت نے سر جھکا لیا۔ وو، ایک آواز آئی اور سب کے کان ادھر گئے جس طرف سے یہ آواز آئی تھی، اور یہ وو اسی ردھم میں تھی جس ردھم میں جنگ کہا گیا تھا۔ یہ تو برادر عزیز ہے، صاحب کمال نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کالیے کا بھائی ہے اور جینٹل مین، یہ اس پارٹی میں باقاعدہ مدعو ہے، بغیر دعوت کے نہیں آیا۔ وہ اٹھا اور اطالوی میز کے نیچے جھک کر اسے دیکھا۔ وو، کتورے نے اپنی خلوت میں دخل انداز ہونے والی اس کی شکل کو ناپسند کیا، اور وہ ایک چڑی تیوری اور بھنچے لبوں کے ساتھ واپس چینی قالین پر آ بیٹھا۔ پتہ نہیں گشتیاں کب آئیں گی؟ جی سر۔ سلامت چونک گیا کہ شاید کوئی لیٹسٹ ملٹری ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ کچھ نہیں، یہ ناکام جنرل مجھ سے جنگوں کی بات کر رہا ہے۔ جرم کی کیفیت اور اس کا احساس ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ نعروں کے شور میں بھی ایک شے ہوتی ہے، ضمیر، یا نہیں ہوتی، اور وہ مسلسل سرگوشیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ آئی بیٹ کہ ان کے کان پک چکے ہیں ایسی سرگوشیاں سن سن کر۔ یہ ان پر دھیان دیں تو کیوں کر دیں؟ ان کی آب و تاب اور روایت زنگ آلود ہوتی ہے، اور اس کے باوجود یہ خود مختار ہے۔ یہ سب تو ایسے نہیں۔ 1965 کی جنگ جیسی بھی ہوتی ایک مورال بوسٹر تھی۔ ہم نے باسٹرڈز کو مزہ چکھا دیا تھا۔ لاہور جم خانہ مائے فٹ۔ لالا لوگ ایک چھوٹی سی نہر BRB کراس نہیں کر سکتے تھے 17 دنوں میں۔ ان میں سے ایک پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ٹروپس نے مجبور کر دیا تھا۔ انولنگ ہیرو۔ اور یہ جو صاحب کمال ہیں،
کمال کے آدمی ہیں، انہیں اپنی مردانگی پر بڑا زوم ہے۔ آل دی ٹائم بی اے مین، فک دی ہیل آؤٹ آف دیم۔ کیا یہ بھی بچرز میں شامل تھا؟ اور اب یہ بھی مختار تھا؟ ینگ مین یو آر کوائٹ۔ صاحب کمال نے انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا۔ نو سر۔ سلامت قالین پر بیٹھا بیٹھا سن ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا۔ ہیرو آف سیاچن انڈیڈ۔ آخری دن وہ ہیلی کاپٹر کیسے اڑا تھا جس میں مریض اور نرسیں تھیں، ان کا انخلاء ہونا تھا، اور آل دی جرنلز، ہی واز ون آف دیم۔ فوج میں کہانیاں سفر کرتی ہیں، ان کا سفر ایک تسلسل میں جاری رہتا ہے۔ وہاں جیسوریا سلٹ میں ایک میجر تھا جس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ہی واز اے مین، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس نے تو ٹائیگر کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں، اور ٹائیگر کی بیلٹ ابھی تک ڈھاکہ میں نمائش پر رکھی ہے۔ بیلٹ پیجز، ریوالور، ہر شے سوائے عزت نفس کے نمائش پر ٹائیگر ہمیشہ کے لیے لافانی ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے، ینگ نرس دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے بس میں کچھ نہ تھا۔ ایک اور جنگ آنے دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وقت اب ہمارا ہے۔ میں نے تمہیں ریکمینڈ کیا تھا جنرل۔ سلامت پھر شن ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ اسی نے تو مخالفت کی تھی۔ ان کی نسل ایک اینک والا انٹلیکچوئل جنرل افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن وقت بدل چکے ہیں۔ بشیر نے اپنا ایکوا پیورا سپ کیا اور کہنے لگا، سی ڈی حسین صاحب، آپ بہت خاموش ہیں۔ کیپٹل کی کیا خبریں ہیں؟ سی ڈی حسین اس یک لخت التفات پر بوکھلا گیا۔ وہ بہت دیر سے اپنا منہ بھینچے، گردن گھما گھما کر گفتگو کرنے والوں کے چہروں کا پیچھا کر رہا تھا۔ بس جی، پارٹی ٹھیک جا رہی ہے۔ اس نے بالآخر ایک M&A کی متانہ چہرے پر طاری کی، جو کہ وہ تھا، پی ایم کو کوئی خطرہ نہیں۔ انڈیڈ۔ صاحب کمال نے صرف سر ہلایا۔ اسے ان سیاستدانوں سے سخت وحشت ہوتی تھی، اور وہ کچھ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پالیسی بھی یہی تھی فی الحال۔ سی ڈی حسین آج اپنے آپ سے بہت خوش تھا۔ وہ بقول کسی نوبل کمپنی میں تھا، آل وے جرنلز، بلکہ نائٹ آف دی جرنلز۔ وہ بٹ خیلوی کتورے سے رہا نہ گیا، اور اس نے اپنے ہونے کا اعلان پھر سے کر دیا، سن آف دی بچ۔ صاحب کمال نے حاضرین کی جانب داد طلب نظروں سے دیکھا اور ایک فلک شگاف کہا بلند کیا، بالکل سر۔ سلامت نے اس کی گڈ بکس میں واپس آنے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا اور سب سے پہلے داد دی۔ کیا بات کی ہے جنرل صاحب؟ سی ڈی حسین بھی ذرا جوم کر بولا، بالکل کتیا کا بچہ ہے سر۔ اور سر، آپ جانتے ہیں کہ میں کاموں کی سے الیکٹ ہوا ہوں۔ جناب آپ کی مہربانی سر، اور جناب قریب ہی ایمن آباد میں میرا ایک یار ہے، حفیظ ہنجرہ، اسے کتوں کا بڑا شوق ہے، تو اس کے پاس ایک بڑی شاندار کتی تھی۔ جناب علی، ایک شام میں نے ہنجرہ سے کہا، اور آپ خود سیانے بیانے ہیں کہ میں نے کس حالت میں کہا ہوگا، تو میں نے اسے کہا، ہنجرہ کو، کہ یار تمہارے پاس کیا زبردست کتی ہے۔ تو وہ کمینہ کہنے لگا، سی ڈی حسین، یہ کیا کتی ہے؟ کتی تو اس کی ماں تھی۔ ہاں ہاں۔ سی ڈی پہلی بار ذرا کھل کر ہنسا اور قدرے لاپرواہ ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کا ایک مخمور پائلٹ، جو بہت دیر سے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور کوئی مقام تلاش کر رہا تھا، یکدم بول اٹھا، واہ حسین صاحب، واہ جناب، آپ ہمارے محترم نمائندے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کا جو سی ڈی ہے یہ کس کا مخفف ہے؟ چراغ دین۔ سی ڈی حسین نے ایک عوامی نمائندے کی درشتگی سے جواب دیا، اور اس کا سی ڈی کیسٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ انڈیڈ۔ صاحب کمال نے سر ہلایا۔ وہ کتورا پھر بولا،
डैम इट! साहब कमाल ने गुस्से से कालीन पर थूक दिया। कालिए का ये ब्रदर अजीज़ कतई तौर पर अदब व आदाब से बहरावर नहीं जानता कि एक जेंटलमैन को कब मेरा मतलब है कब बोलना चाहिए। ही इज़ नॉट ए जेंटलमैन, इसलिए कि ये सन ऑफ द बिच है सर। सलामत ने फ़ौरन लुकमा दिया। साहब कमाल उसी गुस्से में उठा और गिरने को था कि सीडी हुसैन ने उसे संभाल लिया। जनाब, हमेशा आप हमें सहारा देते हैं, आज तो हमें भी मौका दें। थैंक यू सीडी। साहब कमाल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभालता हुआ नपे तुले कदम उठाने की कोशिश में उस अतालवी मेज़ के करीब गया जिसके नीचे बरादर अजीज़ बरा जमा था। वो झुका और उसे गर्दन से दबोच कर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। कतूरा बिल्कुल नहीं बोला, शायद फ़ौज की दहशत में था, बस इत्मीनान से लटकता रहा। साहब कमाल ने दरवाज़ा खोला और उसे बरामदे में फेंक दिया। दरवाज़ा खोलने से आवाज़ों की भिन भिनाहट के साथ तबले की थाप ऊपर दूसरी मंजिल तक आई। साहब कमाल ने थाप को कान लगाकर सुना और उस पर ता थई बुड़बुड़ा कर सर झटका, फिर वापस आ गया। कतूरे ने जहाँ भी लैंड किया था वहीं बैठा रहा और नहायत मतानत और बेइज्जती के किसी एहसास के बगैर एक हल्की सी वहू की, और ये वहू तबले की थाप से हम आहंग वहू थी और दुम हिलाने लगा। दी डैम म्यूज़िकल पपी। फैसल मस्जिद से उधर नब्बी कॉलोनी के नवा में ये इस्लामाबाद का एक पॉश, बेहद मोअज़्ज़ज़ और महंगा तरीन सेक्टर था। जैसे भरी दोपहर में गांव के कच्चे रोशन घर होते हैं, ऐसे रात के 11 बजे इस सेक्टर में ये घर सरासर रोशन और बेहद आबाद था। गेट के करीब 2 जीपें खड़ी थीं जिनमें पुलिस के अहलकार ड्यूटी पर थे। इलाके का SHO ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा था ताकि खलल ना पड़े। कालिए ने उसके सामने मदुईन की फहरिस्त रख दी थी कि ये आ रहे हैं, खलल नहीं पड़ना चाहिए, और वो जीपें लेकर आ गए थे। बरगीता अंदर दाखिल होते ही ठिठक गई। मिशेल, ये तो स्टैग पार्टी है, मेरे अलावा कोई औरत नहीं। एक परफेक्ट होस्ट की तरह कालिया हर लम्हे हर जगह मौजूद था। चुनाचे जिस वक्त बरगीता और मुशाहिद अंदर आए तो वो एक पगली बरामदे से फ़ौरन बरामद हो गया। वेलकम भरजाई। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप जनाब ने कि इधर सिर्फ एक औरत है, बाकी तो केयर फॉर ए ड्रिंक। उसने जवाब का इंतज़ार किए बगैर बरगीता के हाथ में एक गिलास थमा दिया और फिर अपना गिलास बुलंद करके सर खुशी से नारा लगाया। स्कूल। बरगीता यकदम भूल गई कि वो इस स्टैग पार्टी में इकलौती खातून है और उसने एक छोटा सा घूंट ये जानने के लिए भरा कि गिलास में है क्या। अरशद कहाँ है? मुशाहिद ने कालिए के कंधे को थपका। ऊपर 3री मंजिल पर, जो सन रूम है उसमें। वहाँ क्या कर रहा है? सितारे गिन रहा है रात को 11:15 बजे अकेला।